سے نوازا، سب سے پہلے اللہ نے اپنے نبی کو علم کی روشنی سے منورا۔ اس کو شاعر نے کہا ہے لو کان العلم یدرکا بالمنا، مگر آج ہم علم سے کوسوں دور بھاگتے ہیں۔ آج ہمارے اندر نماز کا علم فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو بنایا محض اپنی، اس لیے آئیے ہم سب سے پہلے سمجھتے ہیں، یہ تو اصطلاحاً اور شرعاً کے معنی ہوا، اب ہم حدیث مبارکہ سے اس کو سمجھتے ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب غار حرا میں اپنی عبادت میں مشغول رہتے تھے، رب کی ذکر و اذکار میں مشغول رہتے تھے، مصروف رہتے تھے، اللہ نے چاہا کہ اس کو آخری پیغمبر بنانا ہے، آخری رسول بنانا ہے، آخری نبی بنا کر اس کو بھیجنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے غار حرا کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل امین کو بھیجتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب یہ منشا بنا لیا کہ اب ضرورت آن پڑی ہے، اب وقت آ گیا ہے کہ ان کو قوم کی طرف وحدانیت لے کر بھیجنا ہے، ان کو دعوت اللہ کے لیے بھیجنا ہے لوگوں کی طرف، تو اللہ نے اپنے فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ کے نبی کے پاس بھیجتے ہیں، اور وہ جاتے ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں اقرا، پڑھیے۔ میں ڈیٹیلز میں نہیں جاؤں گا لوگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنے نبی کو عالم بنایا، سب سے پہلے اللہ نے اپنے نبی کو علم سے نوازا، سب سے پہلے اللہ نے اپنے نبی کو علم کی روشنی سے منور کیا، تاکہ وہ قوم کو وحدانیت کی طرف بلائیں گے، تاکہ وہ قوم کو ربوبیت کی طرف بلائیں گے، تاکہ وہ قوم کے لوگوں کو اپنی آواز میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف نعرہ لگائیں گے، بلائیں گے، تو وہ پہلے عالم دین ہوں گے، پہلے علم سے منور ہوں گے۔ اللہ نے پہلے علم سے منور کیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آ کر اللہ کے نبی کو فرماتے ہیں پڑھیے۔ آپ نے کہا میں پڑھنا لکھنا نہیں جانتا، میں تو امی ہوں، مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ اللہ کے نبی کو زور سے بھینچا مارتے ہیں حضرت جبرائیل امین، پھر کہتے ہیں پڑھیے۔ آپ نے کہا مجھے پڑھنا نہیں آتا، پھر بھینچا ماری، پھر کہیے پڑھیے، پھر آپ نے فرمایا مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ 3 مرتبہ بھینچا مارنے کے بعد آپ فرماتے ہیں مجھے پڑھنا نہیں آتا، پھر اللہ کے نبی کو اور زور سے سینہ چاک کیا جاتا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے بعد کہا جاتا ہے اقرا۔ سب سے پہلے قرآن کی جو آیت نازل ہوئی، سب سے پہلے قرآن مبارکہ میں جو قرآن کی آیت نازل ہوئی، وہ سب سے پہلے علم کو لے کر، پڑھنے کو لے کر تھی۔ مسلمانوں، اقرا، پڑھیے، پڑھ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، باسم ربک الذی خلق، اس رب کے نام سے پڑھیے جس نے آپ کو پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق، جس نے انسان کو خون کے جمے ہوئے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ اقرا باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم۔ اے نبی آپ پڑھیے اس رب کے نام سے جو بڑا کرم والا ہے۔ الذی علم بالقلم، جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا۔ قلم کی بات آ گئی۔ اللہ تبارک و تعالی جب دنیا بنا رہا تھا، دنیا کو بنانے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا تھا، اور کہا اکتب یا قلم ما بقیت الدنیا، اے قلم تو لکھ جب تک دنیا باقی رہے گی، حساب و کتاب جب تک نہ ہو جائے تب تک جتنی چیزیں ہوں گی، جتنے لوگ پیدا ہوں گے، سارے چیزوں کو قلم نے لکھ دینے کے لیے، قلم نے لکھ دیا اللہ کے حکم سے۔ اس بات کو جب ایک صحابی سنتے ہیں، سوال کرتے ہیں اللہ کے رسول، اگر قلم نے تقدیر کو بھی لکھ دیا ہے، شر کو بھی لکھ دیا ہے، بھلائی کو بھی لکھا ہے، جنت جہنم بھی لکھ دیا ہے،
तो फिर हम अमल क्यों करें? अय अल्लाह के रसूल, मान लीजिए कि मेरे मुकद्दर में जहन्नम लिख दी गई है, तो मैं फिर अमल क्यों करूं? जैसा कि आपने पिछले जुमा में खुतबा में सुना था, अल्लाह तबारक व ताला जिसको चाहता है हिदायत देता है, जिसको चाहता है हिदायत नहीं देता है। ऐ लोगों, वो हिदायत जो पिछले जुमे में बताई गई थी, वो हिदायत गरचे उन लोगों के लिए थी, उन लोगों के लिए थी। वो हिदायत के माना होता है कि इस्लाम से जुड़ने के माना में होता है, मुशर्रफ इस्लाम के माना में होता है। हिदायत से मुराद है लोगों इस्लाम के माने में आता है, वो हिदायत नहीं। अब आप कहेंगे कि लोग सोचते हैं अरे अल्लाह ताला चाहेगा तभी तो नमाज पढ़ेंगे ना, अल्लाह ताला चाहेगा तभी तो कुरान पढ़ेंगे ना, अल्लाह ताला चाहेगा तभी तो हम हिदायत के काम में चलेंगे। अगर अल्लाह ताला नहीं चाहता, अल्लाह ताला ने तो आपके बचपन में ही चाह लिया है, अल्लाह ताला ने आपके बचपने में चाह लिया है कि आपको मुसलमान घराने में पैदा किया है। अल्लाह ताला ने चाहा इसलिए आपको हिदायत दे दी कि आप एक मुसलमान के घर में पैदा हुए और मुसलमान बन के जन्म लिए। अल्लाह ताला ने चाहा तभी तो मुसलमान सोसाइटी में, मुसलमान घर में पैदा हुए। हिदायत से मुराद वो दीन इस्लाम है। काफिर को कहा जा रहा है। जब अल्लाह के नबी परेशान हुआ करते थे, तब अल्लाह ताला ने कहा, ऐ नबी, मैं चाहूँगा तो उसको दीन इस्लाम में लाऊंगा, और अगर मैं ना चाहूँ तो वो दीन इस्लाम में नहीं आ सकते। ये दीन इस्लाम में आने की बात है। इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब अल्लाह ने चाहा कि लोगों की तरफ ये जाएंगे, तो सबसे पहले आलिम बनाया। आलिम बनना पड़ेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आलिम बने पहले। हुवल्लज़ी बाअस फिल उम्मिय्यीन रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिक्मा। वह ज़ात है जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा, उन्हीं में से यानी उन्हीं अनपढ़ों में से उन्हीं में से एक रसूल भेजा, और वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जो अल्लाह की आयतों को तिलावत करके सुनाते हैं, उनको तज़किया करते हैं, गुनाहों से पाक करने के लिए वो सिखाते हैं, किताब की हिकमत बताते हैं। उन्हीं में से भेजा। बड़े सारे लोग